बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमन मुआहदे पर अमल दरामद, तालिबान ने नई अमरीकी हुकूमत को खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जो बाइडन ने अमरीकी सदर बनते ही भारत को जोरदार झटका दे दिया, मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन को टीम में शामिल कर दिया। अमरीका ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया। कुवैत की हुकूमत ने निजी शोबों में काम करने वाले मुलाजमीन पर नई पाबंदियां आयद कर दी। हुकूमत ने पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। 3 साल बाद कतर और मिस्र सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर मुत्तफिक, दोनों मुल्कों ने दोबारा सफारती रिश्ते कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया। अमारात में स्पुतनिक 5 के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए बालाकोट ड्रामा रचाया, महबूबा मुफ्ती। भारत एक बार फिर बेनकाब अफगान अमन अमल सबूताज करने की साजिश भी सामने आ गई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। तालिबान क़यादत ने नई अमरीकी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अमरीका ने फौजी वापस ना बुलाए तो फिर तालिबान अहम फैसला करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक नायब तालिबान सरबराह मुल्ला बरादर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दोहा में अमरीका के साथ होने वाला अमन मुआहदा अभी मस्बत सिमत में जा रहा है। मुआहदे के मुताबिक अमरीका ने 14 महीनों के अंदर तमाम अफवाज वापस बुलानी है। अभी तक अमरीका 5 मिलिट्री बेस खाली कर चुका और फौजियों की तादाद 8600 तक कम हो गई है। मुल्ला बरादर ने कहा है कि फौजियों के इनखला का अमल जारी है, ताहम गैर मुल्की अफवाज का मुकर्रर वक्त पर अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल न होने की सूरत में हमें अहम और जरूरी फैसले करना होंगे। उन्होंने अफगान हुकूमत पर भी जोर देते हुए कहा है कि तालिबान कैदियों की रिहाई जल्द अज जल्द अमल में लाई जाए ताकि मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हो सके। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर सदारती इलेक्शन के फातिहा जो बाइडन ने अमरीका के 46वें सदर की हैसियत से हलफ उठाया था, जिसके बाद जो बाइडन की जानिब से जनूबी एशियाई ममालिक बिलखसूस अफगानिस्तान के लिए नई पॉलिसी का ऐलान भी मुतवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI की पेशावराना तैयारियों और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। हेडक्वार्टर्स पर पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने किया। इस मौका पर आर्मी चीफ को इलाकाई और कौमी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने ISI की पेशावराना तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की टीम में 2 ऐसी खवातीन को भी शामिल किया गया है जिनका ताल्लुक भारत के जेर इंतजाम कश्मीर से है। समीरा फाजली का ताल्लुक कश्मीर के शहर श्रीनगर से है। इन्हें व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के नायब डायरेक्टर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। दूसरी कश्मीरी नजाद खातून का नाम आयशा शाह है, जिन्हें व्हाइट हाउस में डिजिटल स्ट्रेटजी के महकमे में पार्टनरशिप मैनेजर के लिए मुंतखब किया गया है। इनकी तालीम और तरबियत लुजियाना में हुई और इनके वालिदैन का ताल्लुक कश्मीर से है। जो बाइडन की टीम में इन दोनों की शमूलियत से कश्मीरियों में खुशी पाई जाती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान दोबारा से जौहरी मुआहदे में शामिल हो। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जेन साकी का कहना था कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने सफारतकारी के जरिए ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर खदशात
دور کرنے کے لیے کہا ہے۔ پہلی ترجیح دنیا بھر میں اتحادیوں سے تعلقات کی بحالی ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے صدر حسن روحانی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جوہری معاہدے کے حوالے سے بال اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ اگر امریکہ نے معاہدے کی پاسداری کی تو ایران بھی معاہدے پر عمل درآمد کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کویت کی حکومت نے نجی شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ کویتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کویت کی پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نجی شعبوں میں کام کرنے والے تمام کارکنان جن کے پاس ڈپلومہ یا اس سے علاوہ سطح کی تعلیمی قابلیت ہے، انہیں رہائش منتقلی یا اقامت تجدید سے قبل اپنی ڈگری منظور کروانا ہوگی۔ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کے ذریعے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق نئی سروس کے بعد طریقہ کار الیکٹرانک ہو جائے گا، جس کے ذریعے ملازم کو کمپنی کی فائل حاصل کرنے کے لیے منظور شدہ نمبر حاصل کرنا ہوں گے اور پھر انہیں بینکوں کو فراہم کرنا ہوگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریزیڈنسی منتقلی کے لیے نجی کمپنیوں کو بینک کو ایک فائل فراہم کرنا ہوگی جس پر کارکنوں کا رجسٹرڈ نمبر، تنخواہوں کی تفصیلات درج ہوں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت نے پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمتوں میں ₹1.95 فی یونٹ کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں ₹2.18 اضافہ ہونا تھا، لیکن ہم نے بجلی کی قیمت میں ₹1.95 اضافہ کیا۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ توانائی کے مسائل ہماری حکومت کو ورثے میں ملے، گزشتہ دور کے مسائل کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مصری وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ قاہرہ اور دوحہ نے 3 برسوں سے جاری اختلافات دور کرتے ہوئے تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اعلان گزشتہ روز کیا گیا۔ خلیجی ملک نے حالیہ اجلاس کے بعد قطر اور مصر نے پہلی بار سفارتی تعلقات دوبارہ شروع کرنے کے اپنے ارادوں سے متعلق ایک دوسرے کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ سعودی عرب کی قیادت والے عرب ممالک کے اتحاد نے 3 برس قبل قطر کا بائیکاٹ شروع کیا تھا۔ ان ممالک نے قطر پر دہشت گردی کی اعانت کرنے جیسے الزامات عائد کیے تھے۔ مصر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ دونوں ملکوں نے دوبارہ سفارتی رشتے قائم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے روس میں تیار کی گئی کرونا ویکسین سپوتنک 5 کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی۔ عرب میڈیا نے امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق اماراتی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ روسی کرونا ویکسین سپوتنک 5 ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سپوتنک 5 متحدہ عرب امارات کی جانب سے منظور شدہ تیسری ویکسین ہے۔ اس سے پہلے سینوفارم اور فائزر کی بایوٹیک ویکسین کے استعمال کی بھی اجازت دی جا چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ مودی سرکار نے بالاکوٹ کا ڈرامہ پلوامہ میں مارے جانے والے بھارتی فوجیوں کا بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ انتخابات میں اپنی جماعت بی جے پی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے کیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک انٹرویو میں محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمانی انتخابات جیتنے کے لیے بالاکوٹ کا ڈرامہ رچایا اور مودی حکومت کے چہیتے اینکر ارنب گوسوامی کی چیٹ سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ مودی نے صرف الیکشن جیتنے کے لیے یہ ناٹک کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں بھارتی اینکر ارنب گوسوامی کی واٹس ایپ چیٹ لیک ہوئی تھی جس کے مطابق گوسوامی کو بالاکوٹ پر بھارتی کارروائی اور آرٹیکل 370 کے خاتمے سے متعلق اعلیٰ ترین سطح پر ہونے والی حکومتی فیصلوں کا پہلے سے علم تھا اور مودی حکومت پاکستان مخالف کارروائی سے عوام کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کا پاکستان کو ناکام ریاست بنانے افغان امن عمل سبوتاژ کرنے کا مشن بھی سامنے آ گیا۔
بھارت دہشت گردوں کا سرغنہ اور مالی معاونت کار ہے۔ بھارت نے مختلف ابھرنے والی تحریک میں داعش کی پشت پناہی کی۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گرد گروپوں کو متحرک کرنے کی کوشش بھی سامنے آ گئی۔ بھارت دہشت گرد گروپس کو ہمسایہ ممالک سے بالخصوص پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ مودی نے کرونا تعطل کے بعد گریٹ ڈبل گیم پر دوبارہ کام شروع کر دیا، جبکہ کابل میں سکھوں کے گردوارے پر حملے کا ماسٹر مائنڈ بھی بھارتی شہری نکلا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ مغربی بارڈر کو استعمال کر کے دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کراچی اور حالیہ مچھ واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ کیا رہے بھارتی شہری اویناش پلوال کی کتاب میں گریٹ ڈبل گیم کو بے نقاب کر دیا گیا۔ اویناش کی کتاب میں بلوچ اینڈ پشتون کارڈ کا برا باب لکھا گیا ہے۔ بی جے پی رہنما سبرا نیم کے بیانات بھی آن ریکارڈ ہیں۔ گریٹ گیم کے سلسلے میں اجیت دوول افغانستان میں کرزئی سے مل چکا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔